شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ سیریز کیا کچھ کہا میں نے، آج یہ اس کا 7واں نمبر ہے، اور میں تمام سننے والوں کا قبل از وقت خیر مقدم کرتا ہوں، اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے میں نے جو کچھ بھی کہا تھا اس میں نوجوانوں کے تعلق سے میری بہت سی گفتگو تھی، لیکن آج ایک بات پھر کہنی ہے، وہ یہ کہ موجودہ حالات جو اس وقت ملک کے ہیں اس میں ہم کو سیاسی طور پر بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس نظر انداز کرنے کی جو صورتحال ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی سیکولر پارٹی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ملی قیادت بالکل پورے طور پر ختم ہو چکی ہے۔ مذہبی قائدین نے سیاست کا چولا پہن کر جس طرح سے بابری مسجد کے تعلق سے انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کروایا، وہ اپنے آپ میں ایسا ایک المیہ ہے کہ جو تاریخ میں جس طرح سے درج کیا گیا ہے، آنے والی نسل کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی۔ پھر بھی ہماری مجبوری تھی کہ چونکہ ملی قیادت ہے نہیں، کوئی ہماری مذہبی رہنماؤں کے علاوہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو بابری مسجد تھی، جو کہ قیامت تک اللہ کا گھر اس کو رہنا تھا، وہ شہید ہی نہیں کی گئی، بلکہ اس کا وجود بھی بالکل پورے طور پر ختم کر دیا گیا، اور جو فیض آباد جو کبھی اودھ حکومت کی سلطنت تھی اس کا نام بدل کے ایودھیا کر دیا گیا۔ یعنی ہندو راشٹر میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی جھلک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے طور پر سب کے سامنے پیش کر دی، اور ہم بالکل خاموش تماشائی بنے رہے، اور ہم اس کے برخلاف یہ کہتے رہے تھے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے وکیلوں نے بے پناہ اچھی بحث کرنے کے باوجود آستھا کے نام پر وہ فیصلہ ہمارے خلاف کر دیا گیا۔ اب اسی طرح سے اس ملک ہندوستان میں ایک طرف ہماری مسجد کو شہید کیا گیا، دوسری طرف گیان واپی مسجد میں جو کہ 1991 کے ورشپ ایکٹ میں یہ قطعی طور پر فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب جیسا بھی جس کا اسٹرکچر ہے، جس بھی مذہبی عبادت کا وہ اسٹرکچر ویسے ہی باقی رہے گا، لیکن گیان واپی مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ دونوں کے خلاف مقدمات قائم ہو گئے، اور جس طرح سے ڈسٹرکٹ ججز نے جو رویہ اپنایا اور سپریم کورٹ نے جس طرح سے اس میں دخل دیا، وہ بھی ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے۔ پہلے بابری مسجد کی شہادت ہوئی، اس کا وجود ختم ہوا، اب گیان واپی مسجد کا اور شاہی عیدگاہ متھرا کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے جوڑ کر ایک بات اور اگر دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ بلقیس بانو کے کیس میں جس طرح سے اس کے قصورواروں کو چھوڑا گیا، 15 اگست میں لال قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر پرائم منسٹر کا یہ بیان کہ ہم ناری شکتی کی بات کریں گے، ملک میں رہنے والی تمام خواتین کو بلا تفریق مذہب و ملت ان کو ان کا مقام عطا کریں گے، اور دوسرے دن گجرات گورنمنٹ ان 11 قصورواروں کو جنہوں نے بلقیس بانو کے 14 فیملی ممبرز کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا، اور وہ حاملہ تھی، اس کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر کیا، اور اس کے سامنے ہی اس کی 3 سالہ بچی کو پٹخ کے اس کو شہید کر دیا۔ ایسی عورت جب اس نے اپنے ہمت جٹائی اور اس کے سلسلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے، اس میں تیستا تلوار ہوں اور بی سری کمار ہوں، ان لوگوں نے جو اس کی مدد کی، آج وہ لوگ جیل میں ہیں یا کچھ ضمانت پر ہیں۔ تو ایسی صورت میں آج مجھے یہ کہنا ہے کہ عدلیہ سے جو مظلوم قوموں کو امیدیں ہوتی ہیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ہمارا آخری مرکز جو عدلیہ کا مقام ہوتا ہے، وہاں سے بھی ہمیں اگر رعایت و مروت ہمارے ساتھ نہیں کی جائے گی، انصاف ہمارے ساتھ نہیں کیا جائے گا، تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اس بات کا سبق ابھی سے حاصل کرنا چاہیے کہ اس ملک میں مسلم اقلیت کو
اکثریت کے سامنے پھر اسی طرح سے رہنا پڑے گا جس طرح سے روانڈا کے مسلمانوں کی آج پوزیشن ہے، جس طرح سے برما کے مسلمانوں کی پوزیشن ہے، جس طرح سے چائنا کے ایغور مسلمانوں کی پوزیشن ہے، جس طرح سے لیبیا کے اندر مظلوموں کی پوزیشن ہے، جس طرح سے عراق میں مظلوم مسلمانوں کی پوزیشن ہے، بالکل اسی طرح سے ان طاقتوں کے سامنے ہم کو سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ ترقی کے سارے راستے ہمارے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے بلقیس بانو کا جو کیس ہے وہ عدلیہ میں زیر سماعت ہے۔ کامریڈ سبھاش علی نے، روپ ریکھا ورما صاحبہ نے اور رتن لال صاحب نے جو مقدمہ کیا ہے، اور اس میں کامریڈ سبھاش علی صاحبہ نے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور کپل سبل صاحب جس طرح سے اس کی پیروی کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کو بلقیس بانو کے کیس کو جہاں پر وہ عدلیہ میں ہے اس سے باہر اس کیس کی تائید اور حمایت میں اپنے طور پر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونا پڑے گا اور لوگوں کو باخبر رکھنا پڑے گا، لوگوں کو خبر گیری کرنا پڑے گی، ورنہ یہ ملک اب اس بات کی کھلے طور پر دعوت دے رہا ہے کہ یہاں پر اقلیتوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی پرواہ کیے بغیر، دستور کو بغیر خاطر میں لائے ہوئے اب اکثریت کا یہاں پر راج رہے گا، اس کی حکومت رہے گی۔ ہمارے ساتھ جو بھی ناانصافی ہوگی، جو ظلم و زیادتی ہوگی، اب اس کے لیے کوئی جواب دہی حکومت وقت کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اس خطرے کے پیش نظر تمام مسلم نوجوانوں کو، زعماء ملت کو اور مذہبی رہنماؤں کو اور سیاسی جو لوگ دوسری پارٹیوں میں ہیں لیڈر، ان کو اور سیاسی کارکنوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ بلقیس بانو کے اس کیس کے سلسلے میں جو لوگ چھوڑے گئے ہیں قصوروار ہونے کے باوجود، اس کیس کے روشنی میں دیکھ لیں کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میرا آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ کو اگر میری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو آپ اس کو دوسروں کو فارورڈ کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔